میرے بھائیوں، اسلام مساوات سکھلاتا ہے، اسلام نفرتیں دور کرتا ہے۔ نماز کے وقت ہمارے کاندھے برابر ہونا چاہیے، نماز کے وقت کدورتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آج بھی ہندوستان کے کسی چرچ میں چلے جاؤ، ایسی مساوات نہیں ملے گی۔ ہندوستان کے کسی مندر میں چلے جاؤ، آج ایسی مساوات نہیں دکھائی دے گی جو سعودی اور جو ہندوستان کی مسجدوں میں آپ کو نظر آئے گی۔ اگر کوئی غریب آدمی پہلی صف میں پہلے سے بیٹھا ہے یا جمعے کے دن پہلی صف میں بیٹھ گیا ہے اور آپ کے گاؤں کا ایم ایل اے یا آپ کے گاؤں کا ایم پی یا آپ کے گاؤں کا پردھان اگر تھوڑا لیٹ جاتا ہے اور اس کو اگلی صف میں جمعے کے دن جگہ نہیں ملتی ہے، تو یہ امیر آدمی، یہ دولت مند آدمی اگر یہ چاہے کہ ہم اگلی صف سے کسی کو پیچھے کر کے آگے بیٹھ جائیں تو اس بات کی اجازت اس کو قطعی ہے ہی ہے۔ اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے ہٹاؤ۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی خود اٹھ کر کہہ دے آؤ آپ یہاں آ جائیے میں پیچھے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کسی کو مسجد سے اس کی اگلی صف سے ہٹانے کا پاور نہیں رکھتے۔ ارے آپ کیا ہیں؟ سعودی عرب کا بادشاہ بھی اگر مکہ خانہ کعبہ میں چلا جائے یا مسجد نبوی میں تو اس کو بھی یہ پاور نہیں ہے کہ اگلی صف سے کسی کو ہٹا کر پیچھے کر دے اور خود آگے چلا جائے۔ اس کو بھی جہاں جگہ ملے گی وہیں پر نماز پڑھنا پڑے گی۔ یہ اسلام ہے۔ تم ہوگے بادشاہ، تم ہوگے سرمایہ دار، تم ہوگے چودھری، اپنے گھر میں رہو۔ یہ میرا گھر ہے، میرے گھر آنا ہے تو تکبر کی چادر اتار کے آنا ہے، میرے گھر آنا ہے تو ایم ایل اے اور ایم پی کا تاج اتار کے آنا ہے، کیونکہ میرے گھر میں سب برابر ہیں۔ کونوا عباد اللہ، سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی ایم ایل اے کوئی ایم پی نہیں ہے، یہاں سب اللہ کے بندے ہیں اور سب بھکاری ہیں۔ ہشام ابن عبد الملک جب طواف کر رہا تھا، مکے کا گورنر جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو سالم ابن عبداللہ ابن عمر، سن رہے ہیں نا آپ، سمجھ جائیے جب میں بول رہا ہوں سالم ابن عبداللہ ابن عمر تو مطلب کیا ہوا؟ عمر فاروق کے پوتے، سالم کے باپ عبداللہ اور عبداللہ کے باپ عمر، تو حضرت عمر فاروق کے کون ہوئے؟ پوتے۔ یہ بھی طواف کر رہے تھے، لیکن سالم کے جسم پر جو احرام تھا وہ پھٹا پرانا تھا اور اس پر پیبند لگے ہوئے تھے۔ ہشام ابن عبد الملک مکہ کے گورنر کی نظر جب پڑی تو پوچھا یہ کون آدمی ہے جو بیچارہ پھٹا پرانا احرام پہنے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ سالم ابن عبداللہ ہیں، عمر کے پوتے ہیں، عمر فاروق کے پوتے، جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہو اور اس کے پوتے کی غریبی کا یہ حال۔ گئے طواف کے دوران اس سے پوچھا کیا تم سالم ہو؟ جی۔ کیا تم عمر فاروق کے پوتے ہو؟ جی۔ مجھے جانتے ہو؟ سالم نے کہا نہیں۔ کہا میں گورنر ہوں اور میرا نام ہشام ہے۔ کہا شکریہ۔ پھر طواف کرنے لگے، پھر اس نے پکڑا، کہا شکریہ کی ضرورت نہیں، آپ کی حالت دیکھ کر مدد کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، بتاؤ کس چیز کی ضرورت ہے، تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ سالم ابن عبداللہ نے خانہ کعبہ میں جواب دیا انی لاستحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ۔ اے مکے کے گورنر ہشام ابن عبد الملک، میں اس وقت اللہ کے گھر میں ہوں، خانہ کعبہ میں ہوں، اور مجھے اللہ کے گھر میں اللہ کے ہوتے ہوئے کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں شرم آتی ہے۔ مجھے اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی غیر کے سامنے دامن پھیلانے میں شرم آتی ہے۔ توحید سیکھو۔ گورنر کہہ رہا میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، اور سالم ابن عبداللہ کہہ رہے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں اور اللہ کے گھر میں کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں مجھے شرم آتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد 7 چکر پورے ہو گئے، مقام ابراہیم کے پاس سالم ابن عبداللہ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے لگے۔ سالم ابن عبداللہ دعا کر رہے، ہشام ابن عبد الملک دیکھ رہا ہے کہ یہ دعا کر رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں وہ نہیں معلوم، کیونکہ دعا آہستہ آہستہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں نہیں معلوم۔ لیکن جب باہر نکلے ہشام ابن عبد الملک بھی اور سالم بھی تو بازار میں چوراہے پر ہشام نے گورنر نے پکڑ لیا اور کہا الان خرجت من بیت اللہ، اب تو آپ اللہ کے گھر سے نکل چکے ہیں، فاسأل الان، اب مانگو کیا مانگتے ہو، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو بازار ہے، یہ تو مارکیٹ ہے، اللہ کے گھر میں شرم آ رہی تھی، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ سالم ابن عبداللہ نے کہا کون سی ضرورت پوری کرو گے؟ جواب سنیے، کون سی ضرورت پوری کرو گے، دنیا کی یا آخرت کی؟
سالم ابن عبداللہ نے جب پوچھا دنیا کی آخرت کی، تو ہشام نے کیا جواب دیا؟ اے سالم، آخرت کی ضرورت کون کسی کی پوری کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی بھی اپنی بیٹی سے کہہ کر گئے ہیں، فاطمہ عمل کر، انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تجھے بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اگر بغیر عمل کے تو دنیا سے گئی تو وہاں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا، سونا چاندی، کپڑا لتا، اناج غلہ، کیا چاہیے وہ میں پہنچا دوں گا۔ کہا سالم ابن عبداللہ نے، تم میری دنیاوی ضرورت پوری کرو گے؟ کہاں؟ گھی دو گے، سونا دو گے، چاندی دو گے، کپڑا دو گے، اناج دینا چاہتے ہو؟ کہاں؟ تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے دنیا مانگوں؟ گورنر نے کہا دنیا میں کچھ چیزیں ہیں ہمارے پاس، میں پہنچا دوں گا، دنیا کی ضرورت پوری کر دوں گا۔ کہا اے ہشام، طواف کرنے کے بعد پھر میں نے کیا کیا کچھ دیکھا تم نے؟ کہا نماز پڑھی۔ نماز کے بعد میں نے کیا کیا کچھ پتا ہے آپ کو؟ کہا دعا مانگی۔ ہاں، میں نے اپنے رب سے کیا مانگا تمہیں پتا ہے؟ کہا یہ کیسے پتا؟ یہ تو نہیں معلوم کہ کیا مانگا۔ تم مانگ رہے تھے لیکن کیا مانگ رہے تھے یہ مجھے نہیں معلوم، تم جانو، تمہارا رب جانے۔ فرمایا بالکل صحیح کہا، میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے، اور میں تمہیں بتانا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا، لیکن اتنا بتا دوں، جب میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مانگ رہا تھا تو میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، لیکن تم کہتے ہو کہ مجھ سے دنیا مانگو، سونا مانگو، چاندی مانگو، دولت مانگو، غلہ مانگو، اناج مانگو، تم مجھ سے دنیا مانگنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ جب میں نے اپنے رب سے مانگا تو کیا مانگا یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، لیکن تم دنیا مانگنے کے لیے کہہ رہے ہو تو اتنا سن لو، ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، سونا اور چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو ان کا مالک ہے، میں نے دنیا تو اس سے بھی نہیں مانگی، جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا تو دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَن لَّا يَمْلِكُهَا، تو میں اس سے دعا، میں اس سے دنیا کیسے مانگوں جو دنیا کا مالک ہی نہیں ہے۔ اے ہشام، یہ دنیا تیری نہیں ہے، آج مرا کل دوسرا اس کا مالک ہو جائے گا، جب یہ تیرا ہے ہی نہیں تو تجھ سے کیا مانگا۔ جا میرے پیارے ساتھیوں، اس واقعے نے ہمیں بتایا ہے کہ دامن اللہ کے سامنے پھیلاؤ، اور بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہم تمہاری ضرورت پوری کرنے کو تیار ہیں تو دھتکار دیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ گورنر اگر آج مجھے ضرورت پوری کر دے گا تو کل اپنے مطلب کے کام ہم سے لے گا۔ آج اگر یوگی جی اتر پردیش میں ہمیں کچھ دے دیں تو ہم ان کے احسانوں کے تلے دب جائیں گے اور ان کی ہر بات ہم پوری کریں گے۔ تو اس لیے ہشام ابن عبد الملک کی دی ہوئی چیزوں کو ٹھکرا دیا، نہ تمہاری دی ہوئی چیزیں ہم لیں گے، نہ تمہارا کوئی احسان ہمارے اوپر رہے گا، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 2:30 بج چکا ہے، مجھے لمبا سفر کر کے نکلنا ہے۔ یہ چند بنیادی باتیں میں نے اسلام کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر اسلام ہمارے اندر پورا کا پورا داخل فرما دے۔ آئیے ہم دعا کریں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ، آج ہمارے ملک ہندوستان کے حالات بڑے ناگفتہ بے ہیں، اے اللہ اپنا رحم و کرم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے یو پی کو، ہمارے اور جہاں جہاں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے بار الہ اس میں دنگا کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں مسجدوں میں نماز پڑھنے سے روکنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ الہ العالمین ہمارے اوپر سچے حکمرانوں کو مسلط فرما دے۔ اللہ ناکام اور ناکارہ حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کو بچا لے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یہ لوگ ہمارے دیش کو برباد کرنے پر تلے ہیں۔ اے اللہ، سری لنکا اسی لیے برباد ہو گیا کہ وہاں الپ سنکھیک پر ظلم ہو رہا تھا، ان کو نمازوں سے روزوں سے روکا جا رہا تھا، وہاں عورتوں پہ پردے پر پابندی لگا دی گئی اور مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا۔ آج سری لنکا برباد ہو چکا ہے۔ آج سری لنکا کا وزیر اعظم اپنی جان بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر پہ بھاگ رہا ہے، اس کے گھروں کو لوگوں نے آگ کے حوالے کر دیا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دیش کی کہیں یہ حالت نہ ہو جائے۔ اے اللہ،
اللہ یہاں پر بھی الپ سنکھیک کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ ہمارے ملک کو بچا لے، اے اللہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کو بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ ملک جتنا اوروں کا ہے ہمارا بھی ہے، جتنا اوروں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کی آزادی میں ہم نے بھی دی ہیں، اے اللہ آج ہم سے ہماری ناگرکتا کا سوال کیا جا رہا ہے، آج ہم سے ہمارے یہاں کے ہونے کا ثبوت مانگا جا رہا ہے، اے اللہ ان حکمرانوں کے دلوں کو بدل دے، اے اللہ ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا فرما دے، اے اللہ تیرے نبی کا فرمان تھا جیسے تم عمل کرو گے ویسے ہم تمہارے اوپر حکمراں مسلط کریں گے، شاید ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں اس لیے ہمارے اوپر اچھے حکمراں نہیں آئے ہیں، اے اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے اور ہمارے اوپر اچھے حکمراں مسلط فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جو ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے، اے اللہ جو لوگ تیری رحمت کو پیارے ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا، بار الہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔